اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات قرآن اور حدیث کی روشنی میں 8 ربیع الاول۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جدوجہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت اور عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہودی قوم اس دعوت اور شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگے، اسی لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ شخص تورات کو بدل کر لوگوں کو بددین بنانا چاہتا ہے۔ تو اس مشرک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں یعنی اہل ایمان کے ہمراہ ایک مکان میں جمع تھے تو قتل کے ارادے سے یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر بھاگے اور یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اندر جانے والے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنایا۔ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو مسیح علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ خط کی اطلاع دینا۔ بخاری کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم روضہ خاک تک جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکال ورنہ ہم تیری سختی سے تلاشی لیں گے۔ چنانچہ مجبور ہو کے اس نے بالوں کے جوڑوں میں سے خط نکال دیا۔ یہ خط حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بلتع کی طرف سے مکہ کے چند مشرکوں کے نام تھا۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ترمذی کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا۔ 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں فوراً استخارہ کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی کام فوراً پیش در پیش ہوتا تو یہ دعائے استخارہ پڑھتے۔ اللہم خیر لی واختر لی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے خیر عطا فرما اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی میں یہ روایت کی گئی، اور مفہوم یہ ہے کہ فوراً استخارہ کرنا تو یہ دعا پڑھ کر دل کی طرف متوجہ ہوں اور جو بات دل میں آئے اس کو اختیار کر لیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہ سے توبہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھ لو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 38۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نافرمان لوگ چھوڑے گئے کتنے ہی باغ
چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے ساتھ سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ان سب چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر ان لوگوں پہ نہ تو آسمان روئے اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ سورہ دخان آیت نمبر 25 سے 29 تک۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب۔ مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے دونوں جوتیوں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوں گی، اور جس کی وجہ سے اس کی دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا مجھ ہی سے پر سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج گائے کے دودھ کا فائدہ۔ مستدرک کی روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ بھلا دیا جائے گا، امت سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔